بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ ایجوکیشن۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک چھوٹا سا جگر ہماری زندگی میں کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ خوراک ہضم کرنے سے لے کر جسم کے زہریلے مادے صاف کرنے تک جگر ہر لمحہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن جب اس میں آہستہ آہستہ چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے تو صحت خاموشی سے بگڑنے لگتی ہے۔ آج ہم اس سیریز کے آخری ویلاگ میں پورا جائزہ لیں گے کہ فیٹی لیور کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہم کیسے ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال کہ فیٹی لیور کیا ہے؟ جب جگر کی خلیوں میں 5% سے زیادہ چربی جمع ہو جائے تو اسے فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا جگر چربی کو صحیح طرح سے پروسیس نہیں کر پاتا۔ وجوہات میں غیر متوازن غذا، سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی جسمانی سستی، موٹاپا، ذیابیطس اور شراب نوشی شامل ہیں۔ فیٹی لیور ڈیزیز کی 2 اقسام ہیں، یعنی الکوہل سے متعلق فیٹی لیور ڈیزیز اور نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز۔ نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز آج کل نوجوانوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا اہم سوال، جگر میں چربی کیسے بنتی ہے؟ یہ عمل ایک دن میں نہیں ہوتا۔ زیادہ شوگر، فاسٹ فوڈز اور سستی بری زندگی یعنی سیڈنٹری لائف سٹائل جگر کو انسولین کے خلاف مزاحم بناتی ہے، یعنی جگر میں انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر چربی جگر کے خلیوں میں جمع ہونے لگتی ہے، جس سے سوزش، فائبروسس یا آخر کار سیروسس ہو جاتی ہے۔ اب تیسرا سوال کہ فیٹی لیور کی علامات اور ابتدائی نشانیاں کیا ہیں؟ فیٹی لیور عام طور پر خاموش بیماری ہے، لیکن تکن، بھوک میں کمی، دائیں پہلو میں بوجھ، ذہنی دھندلاہٹ یا وزن بڑھنا، یہ سب ابتدائی اشارے ہو سکتے ہیں۔ یہ بدن کی وہ آواز ہے جو ہمیں خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے جگر کے اندر چربی جمع ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اب چوتھا امپورٹنٹ سوال، اہم سوال، فیٹی لیور کی پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز۔ تو ناظرین، اگر علاج نہ کیا جائے تو فیٹی لیور بڑھ کر بن سکتا ہے سوزش یا نیش، فائبروسس، سیروسس، جگر کی ناکامی اور حتیٰ کہ جگر کا کینسر۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ فیٹی لیور صرف جگر نہیں بلکہ دل، شوگر اور میٹابولک بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ اب کچھ باتیں اس کی تشخیص کے بارے میں۔ جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا پچھلی ویلاگز میں
کہ فیٹی لیور ڈیزیز میں ابتدائی تشخیص سب سے اہم ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اس کے لیے درج ذیل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں: الٹرا ساؤنڈ، لیور فنکشن ٹیسٹس، فائبروسکین اور بعض اوقات بایوپسی۔ علاج کی ویلاگز میں ہم نے سیکھا کہ فیٹی لیور کا کوئی ایک مخصوص علاج نہیں، لیکن مکمل منصوبہ بندی سے بہتری ممکن ہے۔ علاج میں شامل ہیں شوگر، کولیسٹرول اور وزن کا کنٹرول، وٹامن ای، پائیوگلیٹازون، نئی دوائیاں جیسے سیماگلوٹائڈ، ٹرزیپٹائڈ اور ریسپیٹرول۔ یہ دوائیاں جگر میں چربی اور سوزش کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن صرف ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں استعمال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ طرز زندگی ہی اصل علاج ہے۔ سب سے مؤثر علاج طرز زندگی کی تبدیلی ہے۔ شکر، جنک فوڈز اور سفید آٹے سے پرہیز، سبزیاں، پھل اور پروٹین کا استعمال، روزانہ 30 سے 45 منٹ کی واک، نیند، ذہنی سکون اور مکمل پرہیز شراب سے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو چند مہینوں میں جگر کو دوبارہ صحت مند بنا سکتی۔ اور اس کے بعد پچھلی ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا بہتری کی نگرانی اور لمبی صحت، اور ہم نے جانا کہ لیور انزائمز، فائبروسکین اور ویسٹ سرکمفرنس یا کمر کا ناپ آپ کی پیش رفت دکھا سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ صحت مند عادات کو مستقل بنائیں۔ جب جگر صحت مند ہو جائے تب بھی اس کی حفاظت جاری رکھنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، ایز اے لاسٹ میسج، آخری پیغام میرا یہی ہوگا کہ امید اور احتیاط۔ فیٹی لیور کا علاج ممکن ہے، مگر وقت پر عمل ضروری ہے۔ جگر ایک حیرت انگیز عضو ہے، آرگن ہے، جو خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بس آپ کو اسے موقع دینا ہے۔ آگہی، احتیاط اور بہتر زندگی کے ذریعے آپ اپنے جگر اور اپنی زندگی دونوں کو بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو کسی کی زندگی بدل دے۔ اپنے جگر کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ہر روز آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔